الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ۔ جس طرح کہ میں نے پہلے گزارش کی ہے کئی مرتبہ کہ تخصص فی العقائد الاسلامیہ میں جو ہم نے کتب عقائد رکھی ہیں ان میں پہلی کتاب ہے العقائد الاسلامیہ جو کہ میری تصنیف ہے، پھر دوسری کتاب ہے کتاب العقائد جو کہ میری تصنیف ہے، پھر تیسری کتاب ہے العقیدۃ الحسنہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی، چوتھی کتاب ہے العقائد النسفیہ حضرت امام نسفی رحمہ اللہ کی، اور اس کے بعد پانچویں کتاب ہے العقیدۃ الطحاویہ امام طحاوی رحمہ اللہ کی، اور آخر میں چھٹی کتاب ہے الفقہ الاکبر امام عاصم ابو حنیفہ نور اللہ مرقدہ کی۔ اس وقت جو کتاب میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اور اس کو پڑھانے لگا ہوں، اس کتاب کا نام ہے العقائد النسفیہ۔ میں کتاب کے شروع کرنے سے پہلے حضرت علامہ نسفی رحمہ اللہ کے مختصر حالات زندگی عرض کرتا ہوں اور اس کے بعد پھر کتاب پر شروع کریں گے۔ یہ کتاب کے بارے میں ایک بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں، کتاب شروع کرنے سے پہلے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جو ہمارے ہاں کتب پڑھائی جا رہی ہیں ان کتب میں دلائل نہیں دے رہا، بلکہ یہاں پر جو کتاب کا متن ہے اس کو حل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ متن سمجھے کتاب میں مصنف کیا فرمانا چاہتے ہیں۔ باقی میں العقائد النسفیہ کو تفصیل کے ساتھ پہلے پڑھا بھی چکا ہوں اور باقاعدہ العقائد النسفیہ کی شرح تیار ہو رہی ہے، ان قریب انشاءاللہ العظیم چھپ کر آپ کی خدمت میں پیش کر دی جائے گی۔ حضرت علامہ نسفی رحمہ اللہ کا نام عمر تھا، کنیت ابو حفص تھی اور لقب نجم الدین تھا، اور ایک ان کا لقب مفتی ثقلین بھی تھا۔ مفتی ثقلین کیوں کہتے ہیں؟ اس کی وجہ علامہ عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ وفات 304 ہجری الفوائد البہیہ میں لکھتے ہیں انہ کان یعلم الانس والجن، کہ وہ جن و انس کے معلم تھے، یعنی ایسے عجیب امام تھے کہ یہ جس طرح انسانوں کو پڑھاتے جنات کو بھی پڑھاتے تھے، جسے مفتی ثقلین کہا جاتا تھا کہ جن و انس کا مفتی۔ بہت بڑے عالم تھے، تقریباً 550 اساتذہ سے انہوں نے علم حاصل کیا ہے۔ ان کی کئی ایک کتب اور کئی ایک تصانیف بھی موجود ہیں، اور ان میں بڑے بڑے ان کے شاگرد ہیں، جن میں ایک بہت بڑے نامور شاگرد حضرت برہان الدین علی صاحب ہدایہ وفات 503 ہجری رحمہ اللہ تعالی ہیں، تو ابو اللہ سمرقندی ان کے شاگردوں میں سے ہیں۔ تو حضرت امام نسفی رحمہ اللہ تعالی بہت اجل عالم تھے، آپ کی تصانیف کئی ایک ہیں، بحمد اللہ تعالی قائد میں بھی ہیں، تفسیر میں بھی ہیں، اور اس کے علاوہ کئی ایک فنون کے اندر ان کتب موجود ہیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ آپ نے جس طرح فن تفسیر میں الاکمل الاطول لکھی ہے، عقائد میں العقائد النسفیہ لکھی ہے، اور التیسیر فی التفسیر فن تفسیر میں ایک الگ کتاب لکھی ہے۔ حضرت امام محمد بن حسن شیبانی رحمہ اللہ وفات حضرت امام محمد بن حسن شیبانی رحمہ اللہ کتاب الجامع الصغیر کی انہوں نے نظم الجامع الصغیر لکھی ہے، الجامع الصغیر کو منظوم کیا ہے۔ کتنا بڑا یہ کارنامہ ہے ان کا، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ 12 جمادی الاولیٰ 537 ہجری سمرقند میں آپ نے وفات پائی ہے، اور آپ کی عمر ہے 76 سال۔ بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے عالم تھے۔ یہاں ایک بات میں عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ علامہ نسفی کے نام کے 3 معروف عالم ہیں جن کا تذکرہ عموماً ہماری کتب میں آتا ہے۔ ان میں ایک ہیں ابو المعین میمون بن محمد بن معبد بن مکحول النسفی رحمہ اللہ وفات 508 ہجری، ان کی کتاب ہے التمہید فی اصول الدین عقائد میں۔ اور دوسرے ہیں یہی امام نجم الدین ابو حفص عمر بن محمد بن احمد النسفی رحمہ اللہ وفات 537 ہجری، ان کی کتاب یہی العقائد النسفیہ جو ہم پڑھا رہے ہیں۔ تیسرے معروف ہیں حافظ الدین ابو البرکات عبداللہ بن احمد بن محمود النسفی رحمہ اللہ وفات 710 ہجری، جن کی معروف تفسیر ہے مدارک التنزیل و حقائق التاویل، جو کہ تفسیر مدارک کے نام سے معروف ہے۔ تو علامہ نسفی نام کے 3 معروف عالم ہیں۔ اس وقت ہم علامہ نسفی کتاب العقائد النسفیہ کی بات کرتے ہیں، ان کے متن کو پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میں عقائد کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، پورے عالم میں اعتدال، اخلاص اور دلائل کے ساتھ پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ علامہ نسفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں قال اہل الحق حقائق الاشیاء ثابتۃ والعلم بها متحقق خلافا للسوفسطائیہ۔ اہل حق فرماتے ہیں کہ تمام اشیاء کے حقائق ثابت ہیں، یعنی آسمان کا وجود ہے، زمین کا وجود ہے،
والعلم بہا متحقق، اور ان کے بارے میں ہمیں علم بھی ہے، مثلا آسمان اوپر ہے، زمین نیچے ہے، موجود بھی ہیں، کہاں موجود ہے یہ بھی معلوم ہے۔ ہاں البتہ سوفسطائی ایک فرقہ ہے جو کہ ان کے وجود کا انکار کرتا ہے کہ نہیں۔ یہ جو سوفسطائی فرقہ ہے بنیادی طور پہ یہ وہ لوگ ہیں جو نصوص کے مقابلے میں عقل کو ترجیح دیتے ہیں، اور ان کے 3 فرقے تھے، ایک فرقہ عنادیہ، اور ایک ان کا فرقہ عندیہ، اور ایک فرقہ لا ادریہ۔ عنادیہ وہ تھا جو چیزوں کے وجود کا انکار کرتا ہے کہ دنیا میں نہ آسمان ہے نہ زمین ہے، چیزیں موجود نہیں، چونکہ وجہ عناد ہے اس لیے ان کو عنادی کہتے ہیں۔ اور ایک فرقہ عندیہ کہ وہ لوگ وجود کے تو قائل ہیں لیکن ان کا وجود کیسے ہے، کہتے ہیں خیالی چیزیں ہمارے خیال کی تابع ہیں، ہم تصور کریں گے آسمان ہے تو آسمان ہوگا، ہم تصور کریں گے زمین ہے تو زمین ہوگی۔ ان کو عندیہ کہتے ہیں، کیوں کہ کہتے ہیں عندنا ہمارے ہاں، اس کا مطلب ہمارے ہاں اس کا خیال یہ ہے۔ اور ایک فرقہ لا ادریہ یہ شک، یہ اشیاء کے ثبوت عدم ثبوت میں شک میں مبتلا ہے کہ پتہ نہیں وجود ہے بھی یا نہیں، اس لیے لا ادریہ کہتے ہیں۔ لا ادری کا معنی ہوتا ہے کہ میں نہیں جانتا۔ واسباب العلم للحق للخلق ثلاثۃ الحواس السلیمہ والخبر الصادق والعقل۔ یہاں علامہ نصفی رحمہ اللہ نے سوفسطائی کی تردید کی ہے کہ یہ لوگ اس بنیاد پہ اس چیز کو نہیں مانتے کہ اسباب علم کو استعمال نہیں کرتے، اگر اسباب علم استعمال کرتے تو ان باتوں کو مان لیتے۔ علامہ نصفی فرماتے ہیں کہ مخلوق کے لیے حصول علم ذرائع 3 ہے، نمبر 1 سلیم حواس، نمبر 2 خبر صادق، اور نمبر 3 عقل۔ پہلی بات کیا ہے؟ حواس سلیمہ۔ حواس سلیمہ یعنی کہتے ہیں حواس خمسہ ظاہرہ، یعنی السمع والبصر والشم والذوق واللمس۔ ایک ہے حاسہ سننے کا جو کہ کان ہے، ایک ہے دیکھنے کا جو کہ آنکھ ہے، ایک ہے سونگھنے کا جو کہ ناک ہے، ایک ہے ذوق چکھنے کا جو کہ زبان ہے، اور ایک ہے المس چھونے کا جو کہ پورا جسم ہے، اور اس میں بنیادی کردار انسان کے ہاتھ کا ہے۔ ایک تو یہ ہے۔ وَبِكُلِّ حَاسَةٍ مِّنْهَا تُوقَفُ عَلَىٰ مَا وُضِعَتْ لَهُ۔ اب علامہ نے فرماتے ہیں 5 جو حواس ہیں، ہر حاسہ وہی کام کرتا ہے جو اس کی شان ہے، جس کے لیے اس کو بنایا گیا ہے۔ آنکھ کا کام دیکھنا ہے، سننا نہیں ہے، کان کا کام سننا ہے، دیکھنا نہیں ہے، ہاتھ کا کام چھونا ہے، دیکھنا نہیں ہے، تو اور ناک کا کام سونگھنا ہے، چکھنا نہیں ہے، زبان کا کام چکھنا ہے، سونگھنا نہیں ہے، تو ہر ایک وہی کام کرتا ہے جس کے لیے اس کو پیدا کیا گیا ہے۔ اور نمبر 2 یہ فرماتے ہیں کہ جو اہم چیز ہے ان کے بعد وہ ہے خبر صادق۔ خبر صادق پر بات آئے گی، اور پھر عقل، انسان کی عقل، یہ بھی معلوم کرنے کا بہترین ایک ذریعہ ہے۔ والخبر الصادق علی نوعین، فرماتے ہیں خبر صادق صحیح خبر جس پر اعتماد کیا جائے اس کی 2 قسمیں ہیں۔ احدہما الخبر المتواتر وهو الخبر الثابت علی السنۃ قوم لا يتصور تواطؤهم علی الکذب۔ خبر صادق کی پہلی قسم ہے خبر متواتر، یعنی ایسی خبر کہ جو ایسے اتنے افراد کی زبان سے نکلے کہ جن کا جھوٹ پر جمع ہونا عقلاً ناممکن ہو، اسے خبر متواتر کہتے ہیں۔ وہ موجب العلم ضروری ہے، فرماتا ہے اس سے یقینی علم حاصل ہوتا ہے۔ خبر متواتر سے جو علم ہو، علم یقینی ہوتا ہے۔ کالعلم بالملوک الخالیہ فی الازمنۃ الماضیہ، فرمایا کہ جس طرح گزشتہ زمانوں میں گزرے بادشاہوں کا علم، اب ان کو لوگوں نے دیکھا نہیں ہے لیکن اتنے لوگوں کا تذکرہ کرتا ہے کہ اس کو آپ جھوٹ نہیں کہہ سکتے۔ اسی طرح والبلدان النائیہ، جو دور دراز شہر ہیں جو کسی نے دیکھے بھی نہیں ہوتے، اس کا وجود ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس کو بتانے والے اتنے لوگ ہیں کہ عقل ان کا جھوٹ پر جمع ہونا کبھی بھی تسلیم نہیں کرتی۔ دوسری وہ کون سی ہے؟ وہ ہے النوع الثانی خبر الرسول صلی اللہ علیہ وسلم المؤید بالمعجزہ ویوجب العلم الاستدلالیہ۔ فرمایا دوسری خبر صادق کی جو قسم ہے جس سے علم یقینی حاصل ہوتا ہے وہ پیغمبر کی خبر ہے، وہ پیغمبر جس کے نبوت ثابت ہوتی ہے معجزات سے، یعنی اس کی نبوت پہ دلیل موجود ہوتی ہے، اس سے ایک علم استدلالی ثابت ہوتا ہے۔ والعلم الثابت بيظاهر العلم الثابت بالضرورة في التيقن والاثبات۔ خبر رسول سے حاصل ہونے والا علم یقین اور مضبوطی میں علم بدیہی کی طرح ہے، یعنی جس طرح ہم ایک چیز کو دیکھتے ہیں اور یقین ہوتا ہے تو پیغمبر کی خبر سے ثابت ہونے والا علم بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ جیسے انسان کسی چیز کو دیکھ رہا ہو، کہتا ہے میں دیکھوں چیز کو جھٹلا سکتا ہوں لیکن نبی کی بات کو پھر بھی نہیں جھٹلا سکتا، بلکہ اس سے بڑھ کر ہی ہوتا ہے۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں کہ یہاں نے عجیب بات فرمائی ہے
کہ خبر رسول سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ علم استدلالی ہوتا ہے۔ علم استدلالی کا مطلب کیا ہے؟ یہ بات ذہن نشین فرما لیں۔ یعنی خبر رسول سے حاصل ہونے والے علم میں دو چیزیں ہوتی ہیں۔ نمبر ایک، خبر رسول علم یقینی کا فائدہ دیتی ہے۔ نمبر دو، خبر رسول سے علم استدلالی حاصل ہوتا ہے۔ علم یقینی تو ہر بندہ سمجھتا ہے کہ یقین سے جس طرح بات ہم کہہ سکتے ہیں، پیغمبر کی بات کو اسی طرح کہتے ہیں، یقینی بات ہے۔ علم استدلالی کا معنی کیا ہے؟ علم استدلالی وہ ہوتا ہے جس میں چند چیزوں کو ذہن میں رکھ کے نتیجہ نکالا جاتا ہے۔ اب نبوت کی خبر علم استدلالی کیسے ہے؟ اس لیے کہ اس میں پہلی بات یہ سمجھیں کہ یہ ذہن میں رکھنا پڑتا ہے کہ یہ ایک ایسے شخص کی خبر ہے جس نے دعوی نبوت کیا ہے۔ نمبر دو، اس کا دعوی نبوت دلائل سے ثابت ہے۔ نمبر تین، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہو اس کا دعوی نبوت دلائل سے ثابت ہو تو اس کی بات بھی سچی ہوتی ہے، لہٰذا پیغمبر کی بات بھی یقیناً سچی ہے۔ اما العقل فهو سبب للعلم ايضا وما ثبت منه بالبداهه فهو ضروری كالعلم بان كل شيء اعظم من جزئه وما ثبت منه بالاستدلال فهو اکتسابی۔ فرمایا عقل سلیم بھی علم کے حصول کا سبب ہے۔ عقل کے ذریعے جو علم بغیر غور و فکر کے حاصل ہو وہ یقینی ہوتا ہے، جیسے اس بات کا علم کہ ہر چیز کا کل اس کے جز سے بڑا ہے۔ یہ عقل بتاتی ہے کس چیز کا جو کل ہے وہ اس کے جز سے بڑا ہوگا، اور جو علم غور و فکر سے حاصل ہو وہ علم اکتسابی ہوتا ہے۔ اب اسباب علم میں علامہ نسوی نے تیسرا سبب بیان فرمایا، وہ کیا ہے؟ وہ ہے عقل سلیم۔ عقل سلیم کسے کہتے ہیں؟ عقل سلیم انسان کی ذات میں وہ جوہر ہے جو دلائل کے ذریعے غائبات کا اور مشاہدہ کے ذریعے محسوسات کا ادراک کرتا ہے۔ اس جوہر کا نام عقل سلیم۔ پھر سمجھ لیں، عقل سلیم سے مراد وہ جوہر ہے جس کی وجہ سے انسان دلائل کے ذریعے غائبات کا اور مشاہدہ کے ذریعے محسوسات کا ادراک کرتا ہے۔ ہم نے کہا کہ عقل سلیم سے جو علم حاصل ہو رہا ہے یہ بتایا کہ وہ علم اکتسابی ہے۔ علم اکتسابی کا معنی کیا ہے؟ کہ جو غور و فکر سے حاصل ہو اس کو کہتے ہیں علم اکتسابی۔ غور و فکر کیا؟ مثلا ایک ہے علت اور ایک ہے معلول۔ ایک ہے جس وجہ سے کوئی چیز ہے اور ایک وہ چیز جو سامنے نظر آ رہی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک ہے آگ اور ایک ہے دھواں۔ اب دھواں آگ کی وجہ سے ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ آگ علت ہے اور دھواں اس کا معلول ہے۔ تو کوئی شخص آگ کو دیکھے تو آگ کو دیکھ کے علم حاصل ہوگا کہ اس کا دھواں بھی ہوگا۔ جب چیز جلتی ہے تو دھواں ہوتا ہے، دھواں نہ بھی نظر آئے تب بھی بندہ اس کو مان لیتا ہے، اور اگر دھواں دیکھ لے اور آگ نظر نہ آئے تو بندہ تب بھی آگ کو مان لیتا ہے۔ کیوں؟ جب دھواں ہے تو اس کا مطلب آگ بھی ہے۔ اب چیز دیکھیں نا، چیزیں عقل سے حاصل ہو رہی ہیں نا، اسے کہتے ہیں عقل سے حاصل ہونا علم استدلالی ہے۔ یعنی اگر ہم چیز دیکھتے ہیں اور کوئی چیز ہمیں معلوم ہوتی ہے، وہ عقل سے نہیں، وہ آنکھ سے ہو رہی ہے۔ ایک چیز ہم چکھتے ہیں اور محسوس ہوتی ہے تو وہ عقل سے نہیں، وہ زبان سے ہو رہی ہے۔ ہم ایک چیز سنتے ہیں اور معلوم ہوتا ہے کوئی آواز کون آواز ہے، یہ عقل سے نہیں، یہ کان سے ہے۔ اسی طرح ایک چیز میں نظر نہیں آتی لیکن اس کا علم پھر بھی ہوتا ہے، کس سے؟ عقل سے۔ یہ علم اکتسابی ہے۔ جب ہم نے دیکھا نہیں علم حاصل ہو گیا ہے، جیسے میں نے آپ سے کہا علت کو دیکھ کر معلول کا علم یا معلول کو دیکھ کر علت کا علم۔ آگ یا علت ہے اور دھواں معلول ہے۔ میں نے علت اور معلول کا معنی کیا بیان کیا کہ جو کسی چیز کے وجود کے آنے کا ذریعہ ہے وہ علت ہے اور جو وجود میں آئی ہے وہ معلول ہے۔ تو آگ کے ذریعے دھواں ہوتا ہے نا، اور دھواں وجود میں آتا ہے، دھواں معلول ہے اور آگ علت ہے۔ آگ کو دیکھے دھواں نہ بھی نظر آئے تو بندے کا دماغ کام کرتا ہے کہ دھواں ہوگا، جب چیز جلی ہے تو دھواں ہونا ہے۔ اور اگر دھواں بندہ دیکھے اور آگ نظر نہ آئے، عقل پھر بھی کہتی ہے بھائی دھواں، اس کا مطلب آگ ہے۔ آگ نہ ہوتی دھواں کیسے ہوتا؟ تو لوگ کہتے ہیں فلاں جگہ دھواں نظر آ رہا ہے، دیکھنا کہ آگ تو نہیں ہے، یہ دیکھنا کہ یہ آگ تو نہیں ہے، یہ آگ تو نہیں ہے۔ یہ خود بہت علم حاصل ہو جاتا ہے۔ اس کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ والالہام لیس من اسباب المعرفت بصحت الشیء عند اہل الحق۔ یہاں میں ایک بات کی ذرا وضاحت کر دوں کہ یہاں پر علامہ نسوی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر آخر فرمایا اما العقل هو سبب للعلم ایضا۔ جب شروع میں فرما دیا کہ علم کے اسباب تین ہیں، ان میں خبر صادق ہے، ان میں نمبر ایک حواس سلیمہ ہے، نمبر دو خبر صادق ہے، نمبر تین عقل سلیم ہے۔ پھر یہ کہنا اما العقل فهو سبب للعلم، عقل بھی علم کا سبب ہے۔ دوبارہ کیوں تاکید سے کہہ رہے ہیں؟
دراصل یہاں پہ وہ رد فرما رہے ہیں ان لوگوں کا کہ جو عقل کو علم کے لیے کا سبب نہیں مانتے. آپ کو حیرانگی ہوگی وہ کون ہے؟ سومنیہ، یہ بت پرست سومنات کے پجاری ہے، ان کو سومنیہ کہتے ہیں. وہ عقل کو علم کا ذریعہ نہیں مانتے. ملاحدہ، جو لوگ نصوص کا ظاہری معنی چھوڑ کر ایسے معنی مراد لیتے ہیں جو خلاف شریعت ہے. اس طرح فلسفی ہے جو ریاضیات میں تو عقل کو مفید مانتے ہیں لیکن عقائد میں عقل کو مفید نہیں مانتے. والالہام لیس من اسباب المعرفت بصحت الشیء عند اہل الحق. فرماتے اہل حق کے نزدیک الہام ایسا نہیں کہ اس سے کسی چیز کی یقینی معرفت حاصل ہو جائے. یہاں بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ حضرت علامہ نسوی نے اسباب علم 3 بیان فرمائے. نمبر 1 حواس، نمبر 2 خبر رسول، خبر صادق، نمبر 3 خبر صادق میں پھر 2 قسمیں، ایک خبر متواتر اور ایک پیغمبر کی خبر، نمبر 3 عقل سلیم. الہام کو انہوں نے علم کا سبب قرار نہیں دیا. سوال یہ ہے کہ احادیث سے ثابت ہے، اللہ کے نبی نے خود فرمایا کہ مومن کی فراست سے بچو، فَإِنَّهُ يَنظُرُ بِنُورِ اللَّهِ، اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. تو الہام تو نیک بندوں کو ہوتا ہے. یہ کہتے ہیں الہام علم کی قسم نہیں ہے. اس کا جواب ذہن نشین فرما لیں کہ یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ اسباب علم 3 ہیں، اس سے مراد وہ سبب ہے کہ جو دوسرے کے لیے حجت ہو. اور یہ جو فرماتے ہیں الہام یہ اسباب معرفت میں سے نہیں، یعنی الہام سے حاصل ہوا علم کسی دوسرے کے خلاف حجت اور دلیل نہیں بنتا. اگر کوئی بندہ یہ بات کہتا ہے کہ میرے دل میں اللہ نے خیال ڈالا ہے تو وہ اس خیال کا پابند ہے نا. دوسرا بندہ اس کے دل میں آنے والا خیال کا پابند تو نہیں ہے. ہمیں کیا پتہ جھوٹ بول رہا ہے، ہمیں کیا پتہ وہ سچ بول رہا ہے، ہمیں کیا پتہ. اگر کوئی شخص کہتا ہے میں نے رات کو خواب دیکھی ہے تو خواب اس کے حق میں تو معتبر ہے، ہمارے حق میں کیسے ہو سکتی ہے؟ پتہ نہیں وہ بات ٹھیک ہے یا غلط ہے، یہ پتہ نہیں خواب کی تعبیر کیا ہے. تو یہ معنی ہے کہ الہام ایک ایسی علم کی قسم نہیں جو دوسرے کے خلاف بطور حجت اور دلیل کے پیش ہو سکے. والعالم بجمیع اجزاء محدث، فرماتے یہ جہان اپنے تمام اجزاء سمیت حادث ہے. اذ و آیان و آراز، یعنی دلیل بیان فرمائیے کہ یہ جہان یہ حادث کیوں ہے، قدیم کیوں نہیں. قدیم کہتے ہیں جو ہمیشہ سے ہو، اور حادث کہتے ہیں جو ہمیشہ سے نہ ہو. یہ دنیا جہان ہمیشہ سے کیوں نہیں ہے؟ فرمایا اس لیے یہ جہان 2 چیزوں کا مجموعہ ہے. نمبر 1 عین، نمبر 2 عرض. نمبر 1 عین، نمبر 2 عرض. جب عین اور عرض حادث ہے تو جہان بھی حادث ہوگا. جہان میں تیسری چیز ہے ہی کوئی نہیں. یہ عین اور عرض فرماتے ہیں وہ کیا ہے، خود تعریف کی انہوں نے. فالعیان ما یکون له قیام بذاتہ، فرمایا عین اس کو کہتے ہیں کہ جس کا وجود خود بخود قائم ہو. جیسے بندہ ہے خود بخود قائم ہے، خود اپنے وجود پر قائم ہے. وہ اما مرکب، یہ جو عین ہے یا تو مرکب ہوگا اور غیر مرکب، یہ غیر مرکب جیسے جوہر ہے. وہ الجزء الذی لا یتجزا، فرماتے ہیں کہ عین جو ہے یا مرکب ہوگا یا غیر مرکب ہوگا. مرکب ہوگا تب بھی حادث ہے، اور یہ اگر مرکب نہیں ہوگا یہ تب بھی حادث ہے. دونوں صورتوں میں حادث ہے. کیوں؟ اس لیے کہ عین یا عرض یہ ہمیشہ متحیز فی المکان ہوگا، اور جو متحیز فی المکان ہو اس نے حادث ہی ہونا ہے. جب مکان حادث ہے تو متحیز فی المکان بھی حادث ہی ہوتا ہے. والعرض ما لا یقوم بذاته ویحدث بالاجسام والجواہر کالالوان والاکوان والطعوم والروائح، اور عرض وہ ہے کہ جو قائم بذات نہ ہو بلکہ کسی جسم کے اندر ہو، جوہر کے اندر ہو. جیسے لون ہے، رنگ کا اپنا وجود نہیں ہے. کوئی چیز ہوگی تو اس پر رنگ نظر آئے گا، کوئی چیز نہیں ہوگی تو رنگ نظر بھی نہیں آئے گا. اس لیے اس کو عرض کہتے ہیں. اور یہ عرض بھی حادث ہے. کیوں؟ رنگ ہمیشہ کسی چیز پر ہوگا نا، تو جب چیز ہوگی تو رنگ ہوگا. وہ چیز کیا ہے؟ جسم ہے. اور جب جسم حادث ہے تو یہ پوری کائنات، یہ پورا عالم عین اور عرض سے مرکب ہے. جب وہ حادث ہے تو یہ بھی حادث ہی ہے. والمحدث للعالم هو اللہ تعالی، کہتے ہیں اس عالم اور جہان کو پیدا کرنے والا وہ اللہ تعالی ہے. اللہ اکبر. الواحد القدیم القادر الحی العلیم السمیع البصیر الشائی المرید. اللہ تعالیٰ کی چند ایک صفات کا یہاں پر انہوں نے تذکرہ فرما دیا ہے. واحد ہے، قدیم ہے، قادر ہے، حی ہے، علیم ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، شائی یعنی چاہنے والا، المرید ارادہ فرمانے والا. ان نے یہ ساری بات یہاں پر حضرت علامہ نسوی رحمۃ اللہ فرمائی ہے. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ میں کتاب میں دلائل نہیں دے رہا، متن سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں.
لیس بعرض ولا جوہر ولا مصور ولا محدود ولا معدود ولا متبعض ولا متجز ولا مترکب۔ اللہ تعالیٰ کی ذات عرض بھی نہیں، جسم بھی نہیں، جوہر بھی نہیں، کوئی شکل و صورت والے بھی نہیں، محدود بھی نہیں، اور عدد والے بھی نہیں، 1 2 3 4 گنتی ہوتی وہ بھی نہیں، ولا متبعض ان کے حصے بھی نہیں، اجزاء بھی نہیں، اور مرکب بھی نہیں، ولا متناہن ولا یوصف بالماہیت ولا بالکیفیہ۔ اللہ تعالیٰ متناہی نہیں ہے بلکہ غیر متناہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ماہیت کے ساتھ متصف نہیں ہے، اللہ کا کوئی بھی ہم جنس نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی کیفیت کے ساتھ متصف نہیں ہے۔ ولا يتمكن في مكان ولا يزيل زمان ولا يشبه شيء ولا يخرج عن علمه وقدرته شيء۔ اللہ تعالیٰ کسی مکان کے اندر کسی خاص مکان میں بھی نہیں، اللہ تعالیٰ کے اوپر کوئی زمانہ بھی نہیں گزرتا، اللہ تعالیٰ کی کوئی چیز مشابہ بھی نہیں ہے، اللہ کے علم اور قدرت سے کوئی چیز خارج بھی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ جسم نہیں، جسم مرکب ہوتا ہے، مرکب حادث ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات تو قدیم ہے۔ اللہ تعالیٰ جوہر بھی نہیں، کیونکہ جوہر اس جز کو کہتا ہے جو تقسیم نہ، جز لایت جزا، جو تقسیم نہ ہو، یہ ہمیشہ مکان کا محتاج ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ مکان کے محتاج بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ شکل و صورت والے بھی نہیں، کیوں شکل و صورت جسم کی ہوتی ہے، اللہ جسم سے پاک ہے تو شکل و صورت سے بھی پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ محدود اور معدود بھی نہیں، نہ تو اللہ کی حد ہے اور نہ ہی اللہ کی کوئی گنتی ہے، کیوں حد و صورت ہوتی ہے جس میں کمیات مقداریں ہوں، اور مقدار جسم کی ہوتی ہے، جب جسم سے پاک ہے تو اللہ تعالیٰ حد سے بھی پاک ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ حصوں اور اجزاء سے بھی پاک ہے، حصے اور اجزاء محتاج ہوتے ہیں، ان میں احتیاجی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات محتاج نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ متناہی بھی نہیں، کیوں متناہی ہونا دلیل ہوتا ہے فنا ہونے کی، یعنی یہ فلاں تک ہے، اس کا معنی اس کے بعد نہیں ہے، فنا ہے نا، اللہ تعالیٰ تو فانی ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی کے ہم جنس بھی نہیں ہے، کیوں جنس سے جدا کرنے کے لیے فصل چاہیے، اور جب فصل ہو تو ترکیب ہوتی ہے اور مرکب حادث ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قدیم ہے۔ ولا بالکیفیہ، اللہ تعالیٰ کیفیت سے پاک ہے۔ کیفیت جیسے رنگ ہے یہ جسم پہ ہے، جسم نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کیفیت سے بھی پاک ہے۔ اس کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں تاکہ الجھن نہ رہے۔ ولو صفات ازلیۃ قائمۃ بذاتی، اللہ تعالیٰ کی تمام صفات ازلی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم ہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات قدیم ہے، اللہ کی صفات بھی قدیم ہے۔ اللہ کی ذات کو قدیم مانے، اللہ کی صفات کو قدیم نہ مانے تو اس کا معنی ہوگا اللہ تعالیٰ پر ایسا وقت گزرا ہے جب اللہ تو تھے لیکن اللہ میں صفات کمال نہیں تھی۔ اللہ کا صفات کمال سے کے بغیر ہونا یہ عیب ہے، اور اللہ کی ذات عیب سے پاک ہے۔ یہاں یہ بات سمجھے، وہی لا ہوا ولا غیر، فرماتے ہیں صفات اللہ کا عین بھی نہیں، صفات اللہ کا غیر بھی نہیں۔ کیوں نہیں؟ وجہ یہ ہے دو چیزوں کے مفہوم کے مصداق کا ہر اعتبار سے ایک ہونا عین کہلاتا ہے، اور دونوں میں سے ہر ایک دوسرے کے بغیر ہو تو غیر کہتے ہیں۔ اللہ کی صفات اللہ کی ذات کا عین بھی نہیں اور غیر بھی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی صفات اللہ کا عین نہیں ہو سکتی۔ صفت ذات سے ایک زائد چیز کا نام ہے تو عین کیسی ہوگی؟ اور غیر بھی نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ صفت تابع ہے اور موصوف مطبوع ہے، اور تابع بغیر مطبوع کے نہیں ہو سکتی، تو اس کا مطلب صفت اللہ کا غیر بھی نہیں۔ اور ذات باری تعالیٰ صفات کے بغیر اس لیے نہیں کہ اللہ کی ذات و صفات نہ ہو تو اللہ کے بغیر صفات کمال کو نہ لازم آئے گا، اس لیے اللہ کی ذات صفات کی غیر بھی نہیں، تو صفات اللہ کا عین بھی نہیں اور اللہ کا غیر بھی نہیں ہے۔ باقی دوسری دلیل بڑی آسان سی ہے کہ عینیت اور غیریت یہ جسم کے خواص ہے، جب اللہ جسم سے پاک ہے تو عینیت اور غیریت سے بھی پاک ہے۔ وہی العلم والقدرت والحیات والسمع والبصر والارادت والمشیت والفعل والتخلیق والترزیق والکلام، یہاں اللہ تعالیٰ کی صفات ازلیہ میں سے چند صفات کا ذکر کیا ہے، علم، قدرت، حیات، سمع، بصر، ارادہ، مشی، فعل، تخلیق، ترزیق اور کلام۔ یہاں ذہن نشین فرمانے میں کئی بار یہ بات سمجھا چکا ہوں، اللہ تعالیٰ کی صفات کی دو قسمیں ہیں، نمبر 1 محکمات جن کا معنی واضح ہو، نمبر 2 متشابہات جس کا معنی واضح نہ ہو۔ پھر صفات محکمات کی دو قسمیں ہیں، صفات ذاتیہ اور صفات فعلیہ۔ صفات ذاتیہ وہ صفات ہیں کہ جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ موصوف ہو اور ان کی ضد کے ساتھ موصوف نہ ہو، انہیں الصفات کہتے ہیں، اور یہ 7 ہے: حی، حیات، علم،
قدرت، ارادہ، سمع، بصر اور کلام۔ نمبر 2 صفات فعلیہ، یہ وہ صفات ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ موصوف ہو اور ان کی ضد کے ساتھ بھی موصوف ہو، لیکن اس صفت کا وقوع اللہ کے غیر پر ہو۔ جس طرح احیاء اللہ کی صفت ہے، احیاء کی ضد اماتہ، یہ بھی اللہ کی صفت ہے۔ اللہ زندہ بھی کرتے ہیں، اللہ مارتے بھی ہیں، لیکن احیاء اور اماتہ اللہ کی ذات پر نہیں، اللہ کے غیر یعنی بندے پر حیات اور موت آتی ہے۔ متشابہات کی بھی 2 قسمیں ہیں، غیر معلوم المعنی، غیر معلوم المراد، جن کا لغوی معنی معلوم نہ ہو اور مراد شرعی بھی معلوم نہ ہو، جیسے حروف مقطعات۔ معلوم المعنی غیر معلوم المراد، لغوی معنی معلوم ہو، شرعی معنی معلوم نہ ہو، جیسے ثم استوى علی العرش کا لغوی معنی معلوم ہے، مراد شرعی معلوم نہیں۔ یہاں یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے، علامہ نسوی نے جو 7 صفات ہیں بنیادی صفات وہ بھی ذکر کی ہیں، اور ان کے علاوہ ان کے تابع کچھ صفات اور بھی ذکر فرما دی ہیں۔ یہ اچھی طرح ذہن نشین فرما دیں، یا انہیں 11 صفات کو ذکر فرمایا ہے۔ باقی عجیب بات ہے کہ علامہ نسوی رحمۃ اللہ علیہ نے یا اللہ تعالیٰ کی صفات محکمات کو بیان کیا ہے، لیکن صفات متشابہات کو بیان نہیں کیا۔ آپ اس کے لیے تفصیل کے ساتھ ملاحظہ فرمانا چاہیں تو میری کتاب الفقہ الاکبر کی شرح ملاحظہ فرما لیں، اور یا آپ توحید باری تعالیٰ اس کتاب کو دیکھ لیں، اس پر میں نے تفصیل سے گفتگو کر دی ہے۔ وَمُتَكَلِّمٌ بِكَلَامٍ وَصِفَةٌ لَهُ أَصْلِيَّةٌ لَيْسَ مِنْ جِنْسِ الْحُرُوفِ وَالْأَصْوَاتِ۔ اللہ رب العزت ایسے کلام کے ساتھ متکلم ہے جو اس کی صفت ازلی ہے، حروف اور آواز پر مشتمل نہیں، یعنی اللہ کی صفت کلام ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی، الفاظ اور حروف سے پاک ہے۔ بے صفت منافیۃ للسکوت والآفات، اور یہ کلام ایسی صفت ہے جو سکوت اور آفت سے پاک ہے۔ کیوں؟ سکوت اور آفت یہ عاجز ہونا ہے، اللہ تعالیٰ عاجز ہونے سے پاک ہے۔ واللہ تعالیٰ متکلم بہا آمر و ناہ و مخبر، اللہ تعالیٰ صفت کلام سے متکلم ہے، حکم بھی دیتے ہیں، امر بھی کرتے ہیں اور خبر بھی دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں جو علامہ نسوی نے صفات بیان فرمائی ہیں، ان میں سے بطور خاص 3 صفات کا ذکر کیا ہے، صفت کلام، صفت تکوین، صفت ارادہ۔ دوبارہ پہلے بھی ذکر کیا، دوبارہ پھر ذکر کیا، کیوں؟ یہ صفات ازلیہ میں سے اہم ترین صفات ہیں، صفت کلام، صفت تکوین اور صفت ارادہ۔ اس لیے علامہ نسوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو دوبارہ ذکر فرمایا۔ فرماتا ہے بل قرآن کلام اللہ تعالی غیر مخلوق، قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے لیکن مخلوق نہیں ہے۔ وہ مکتوب فی مصاحفنا، ہمارے پاس صحیفوں میں لکھا ہوا ہے، محفوظ فی قلوبنا، ہمارے دلوں میں محفوظ ہے، مقروء بالسنتنا، ہماری زبان سے پڑھا جاتا ہے، مسموع باذاننا، اور ہمارے کانوں سے سنا جاتا ہے، غیر حال فیہا، لیکن ہماری زبان اور دل میں حلول کیا ہوا نہیں ہے۔ محفوظ ہونا اور ہے، حلول ہونا اور ہے۔ حلول یہ جسم کی صفت ہے، اور قرآن اللہ کا کلام وہ صفت ہے اللہ کی جو جسم سے پاک ہے۔ جس کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ لفظ قرآن کا استعمال 2 طرح سے ہوتا ہے، نمبر 1 کلام نفسی، نمبر 2 کلام لفظی۔ اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے وہ کلام نفسی ہے، اور کلام لفظی اس کلام نفسی پر دلالت کرتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا جو صفت کلام ہے قرآن کریم، یہ مخلوق نہیں ہے بلکہ یہ ازلی ہے اور ہمیشہ سے ہے۔ والتکوین صفت اللہ تعالیٰ ازلیۃ وہو تکوین للعالم ولکل جزء من اجزائہ لا فی الازل بل لوقت وجودی۔ تکوین اللہ تعالیٰ کی صفت ہے جو ازلی ہے۔ تکوین کا معنی کیا ہوتا ہے؟ معدوم چیز کو عدم سے وجود میں لانا، یہ صفت تکوین ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مستقل صفت ہے اور یہ ازلی ہے، سبحان اللہ۔ تکوین سے مراد اللہ رب العزت کا عالم کے ہر جز کو ازل میں نہیں بلکہ اس کے مقررہ وقت پر پیدا کرنا ہے۔ یہ تکوین صفت ازلی ہے، لیکن ہر چیز اپنے وقت مقرر پر پیدا ہوتی ہے۔ وہ غیر المکون عندنا، مکون اس میں مفعول ہے، اور تکوین یہ فعل ہے، اور فعل اور مفعول الگ الگ ہوتے ہیں، اس لیے فرمایا کہ تکوین الگ ہے، مکون الگ ہے۔ والارادہ صفت للہ تعالی ازلیۃ قائمۃ بذاتی،
ارادہ اللہ تعالیٰ کی صفت ازلی ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم ہے۔ تو دیکھیں علامہ رضوی رحمہ اللہ نے ان تین کو بطور خاص ذکر کیا، صفت کلام کو، صفت تکوین کو، صفت ارادہ۔ وَرُؤْيَةُ اللَّهِ تَعَالَى بِالْبَصَرِ جَائِزَةٌ فِي الْعَقْلِ وَاجِبَةٌ بِالنَّقْلِ، فرمایا اللہ کا دیدار آنکھ کے ساتھ ممکن ہے عقلاً اور ثابت ہے نقلاً، یعنی خدا کا دیدار آنکھ سے ہو سکتا ہے، یہ عقل اس کو مانتی ہے، اور شریعت کے دلائل اس بات پر موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار قیامت کے دن ہوگا، لیکن کیسے ہوگا؟ وَقَدْ وَرَدَ الدَّلِيلُ السَّمْعِيُّ بِإِيجَابِ رُؤْيَةِ الْمُؤْمِنِينَ، اس پہ دلیل شرعی موجود ہے کہ قیامت کے دن اللہ کا دیدار ایمان والوں کو ہوگا۔ فَيُرَى لَا فِي مَكَانٍ، خاص مکان میں نہیں، وَلَا عَلَى جِهَةٍ مِّن مُقَابَلَةٍ، نہ خاص جہت کے آگے یا پیچھے، او اتصال شعاع، اور نہ ہی اس طرح کہ بندے کی آنکھ سے نکلنے والی شعاع یہ اللہ پاک سے جا کر ملے، ایسا بھی نہیں ہوگا۔ او ثبوت مسافت بین الرائی و بین اللہ تعالیٰ، اور ایسا بھی نہیں ہوگا جس طرح ہم دنیا میں ایک چیز کو دیکھتے ہیں ہمارے اس چیز کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے، ایسا بھی نہیں ہوگا اللہ کے بندے کے درمیان فاصلہ ہو، یعنی کیفیات سے بالکل پاک ہوگا، لیکن دیدار ہوگا۔ اس پر آیات بھی ہیں، اس پر احادیث بھی ہیں، مثلا سورۃ القیامہ آیت نمبر 22 اور 23، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، یہ اسی طرح سورہ یونس آیت 26، للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، سورۃ المطففین آیت نمبر 23، علی الارائک ینظرون، اسی طرح صحیح بخاری حدیث نمبر 573، اما انکم سترون ربکم کما ترون ھذا لا تضامون فی رؤیتی، اسی طرح صحیح مسلم حدیث نمبر 181، اذا دخل اہل الجنۃ الجنہ قال یقول اللہ تبارک و تعالی تريدون شيئا ازیدکم فیقولون الم تبیض وجوہنا الم تدخلنا الجنہ وتنجنا من النار قال فیکشف الحجاب فما اوتوا شيئا احب الیہم من النظر الی ربہم، محبوب ترین چیز جو ہوگی وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ یہاں ایک بات نشین فرما لیں کہ قیامت کے دن یا جنت میں عام مسلمان کو اللہ کا دیدار ہوگا، اور اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اسی دنیا میں اپنا دیدار کروا دیا ہے۔ جب معراج کی رات آپ کو عرش پہ بلایا تو اللہ تعالیٰ نے اپنا دیدار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کرایا، یعنی عام انسانوں کو دیدار تو قیامت کے دن جنت میں ہوگا، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیدار اللہ نے اس دنیا میں انہی آنکھوں کے ساتھ کروا دیا ہے۔ واللہ تعالی خالق لافعال العباد من الکفر والایمان والطاعت والعصیان، اللہ تعالیٰ بندوں کے تمام افعال یعنی کفر، ایمان، اطاعت اور معصیت کے خالق ہیں۔ خالق اللہ ہیں، کاسب بندہ ہے، یعنی پیدا اللہ نے کیا ہے، کرتا اس فعل کو، سر انجام اس فعل کو بندہ دیتا ہے۔ وَيَكُلُّهَا بِإِرَادَتِهِ وَمَشِيَّتِهِ وَحُكْمِهِ وَقَضِيَّتِهِ وَتَقْدِيرِهِ، اور یہ بندوں کے تمام افعال اللہ پاک کے ارادے، مشیت، اللہ کے حکم، فیصلے اور تقدیر کے مطابق ہے۔ یہاں بات نشین فرما لیں، انسان کے افعال کی دو قسمیں ہیں، افعال اختیاریہ، افعال اضطراریہ، وہ افعال جو انسان اپنے اختیار سے کرتا ہے، اور وہ افعال جو انسان بے اختیار مجبور ہو کر کرتا ہے۔ افعال اضطراریہ کے قائل اللہ ہیں، یہ تو سب مانتے ہیں، اور افعال اختیاریہ کے خالق ان اللہ ہیں، یہ اہل سنت والجماعت کا نظریہ ہے کہ ان افعال کے خالق اللہ ہیں، کاسب اس کا بندہ ہے، یعنی ان افعال کو پیدا اللہ نے کیا ہے، سر انجام اس کو بندہ دیتا ہے، اسی بنیاد پر بندے کو سزا اور جزا بھی ہوگی۔ یہ مشیت کا معنی اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں، میں 12 سمجھا چکا ہوں۔ مشیت کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ بندے کو نیکی اور برائی دونوں کا اختیار دے۔ اب بندہ نیکی کرتا ہے تو اس لیے کہ اللہ نے نیکی کا اختیار دیا ہے، بندہ برائی کرتا ہے تو اس لیے کہ اللہ نے برائی کا اختیار بھی دیا ہے۔ یہ معنی ہے کہ بندہ نیکی یا برائی اس وقت کرتا ہے جب اللہ چاہیں، یعنی اس وقت کرتا ہے جب اللہ اس آپشن کو رکھیں۔ اگر اللہ اس آپشن کو ہی ختم کر دیتے تو بندہ نیکی کہاں سے کرتا یا برائی کہاں سے کرتا۔ یہی معنی ہے ما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین۔
قضا جب بندہ کسی کام کے لیے اسباب خیر یا اسباب شر اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کام کے ہونے کا فیصلہ فرما دیتے ہیں، یہ ہے قضا۔ اور تقدیر علم الہی، امر الہی کے مجموعے کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا بندے کو اختیار دیں گے، بندہ اپنے اختیار سے کام کرے گا، یہ علم الہی ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا کہ بندہ کام کرے گا، یہ امر الہی ہوا۔ اب امر الہی علم الہی کے خلاف نہیں ہو سکتا، اور علم الہی امر الہی کے خلاف ایسا بھی نہیں ہو سکتا۔ تو علم الہی امر الہی دونوں کا مجموعہ، اس کو تقدیر کہتے ہیں۔ وَلِلْعِبَادِ أَفْعَالٌ اخْتِيَارِيَّةٌ يُصَابُونَ بِهَا وَيُعَاقَبُونَ عَلَيْهَا۔ بندہ افعال اختیاری کرتا ہے، اپنے ارادہ سے نیک کام کرے تو اس کو ثواب ملتا ہے، اور برا کام ملے تو اس پر گناہ ملتا ہے، اور قیامت کے دن اس پر سزا ملے گی۔ وَالْحَسَنُ مِنْهَا بِرِضَاءِ اللَّهِ وَالْقَبِيحُ مِنْهَا لَيْسَ بِرِضَائِهِ تعالی۔ اچھا کام وہ جس پر اللہ راضی ہو، اور برا وہ ہے جس پر اللہ تعالیٰ راضی نہ ہو، اللہ تعالیٰ ناخوش ہو۔ یہاں بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں کہ افعال اختیاریہ یہ انسان اسی پر سزا اور جزا، جو بندے کے افعال اختیار میں نہیں ہے اس پر نہ سزا ہے نہ ہی جزا ہے۔ اگر سویا بندہ کسی کو گالی دے، اس پر کیا گناہ ہو تو اس کے اختیار میں نہیں ہے، لیکن جاگتا اپنی مرضی سے گالی دے تو اس پر اس کو گناہ ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی رضا ایک الگ چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ راضی اچھے کاموں پر ہوتے ہیں، اور جو برے کام اس پر راضی نہیں ہوتے۔ مشیت اور رضا میں فرق سمجھ لیں۔ مشیت کا مطلب ہے کسی کام کے کرنے اور نہ کرنے کا اختیار دینا، اور رضا کا مطلب ہے کسی کام کو پسند کرنا۔ مشیت الگ چیز ہے، رضا الگ چیز ہے۔ والاستطاعت مع الفعل ہی حقیقت القدرت التي يكون بها الفعل۔ کام کرتے وقت جو کسی کام کی طاقت ہوتی ہے وہی در حقیقت قدرت ہوتی ہے جس کے سبب فعل واقع ہوتا ہے۔ وَيَقَعُ هَذَا الْإِسْمُ عَلَى سَلَامَةِ الْأَسْبَابِ وَالْآلَاتِ وَالْجَوَارِحِ۔ اور یہ کہتے ہیں استطاعت کہتے ہیں استطاعت اسباب اور آلات اور جوارح اور اعضاء کی سلامتی پر بھی بولا جاتا ہے۔ وصحت التکلیف تعتمد علی ذی الاستطاعہ۔ اور بندے کے مکلف ہونے کا دار و مدار بھی اسی استطاعت پر ہے کہ بندے کے پاس اسباب، آلات اور اعضاء درست ہوں۔ ولا یکلف العبد ما لیس فی وسعہ۔ اور جو بندے کے اختیار میں نہ، بندہ اس کا مکلف نہیں ہوتا۔ یہاں بات سمجھ لیں، استطاعت کی دو قسمیں ہیں۔ ایک ہے استطاعت بمعنی توفیق کا ملنا، قدرت کا ملنا، اور ایک استطاعت بمعنی صحت و سلامت اسباب و آلات کا میسر ہونا۔ استطاعت کی پہلی قسم توفیق کا ملنا، یہ بندے کے اختیار میں نہیں ہے، اور استطاعت کی دوسری قسم صحت سلامتی اسباب آلات کا میسر ہونا، یہ بندے کے اختیار میں ہے۔ اور یہ جو صحت و سلامت اسباب آلات کا میسر ہونا یہ فعل سے پہلے ہے۔ جب انسان ارادہ کر لیتا ہے، سارے اسباب اختیار کر لیتا ہے، اس کو اللہ اس توفیق دے دیتے ہیں۔ تو یہ استطاعت مال فعل ہے جو فعل کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ بندے کے وما یوجد من العلم فی المضروب عقیب ضرب انسان والانکسار فی الزجاج عقیب کسر انسان وما اشبہ کل ذلک مخلوق اللہ تعالی لا صنع للعبد فی تخلیقہ۔ فرماتے ہیں کہ انسان کے مارنے کے بعد جو مضروب میں درد پیدا ہوتا ہے، اور انسان کے توڑنے کے بعد شیشہ ٹوٹ جاتا ہے، اس طرح کے دیگر افعال ہیں، وہ سب کے سب اللہ کی مخلوق ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی اس تخلیق میں بندے کو کوئی دخل نہیں۔ یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں کہ دیکھیں انسان کے افعال دو قسم کے ہیں۔ ایک وہ جو انسان براہ راست سر انجام دیتا ہے، اور ایک وہ جو بندے کے فعل کے نتیجے میں سرزر ہوتا ہے۔ مثلا کوئی بندہ کسی کو اپنے ہاتھ سے مارتا ہے، اور پھر مارنے کے بعد اگلے کے جسم میں درد ہوتا ہے۔ علامہ فرما رہے ہیں یہ بندے کا مارنا یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، اور اس کے مارنے کے بعد آگے درد کا ہونا یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ دونوں کے خالق اللہ ہیں۔ فرق کیا ہے؟ یہ مارنا بندے کے اختیار میں ہے، اور جو جسم کو چوٹ لگی اس سے درد ہونا یہ بندے کے اختیار میں نہیں، لیکن خالق اس فعل کا بھی اللہ ہی ہے۔ والمقتول میت باجل۔ مقتول اپنے وقت پر ہی مرتا ہے، وقت سے پہلے نہیں مرتا۔ والموت قائم بالمیت مخلوق اللہ والاجل واحد۔ موت اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے جو میت کے ساتھ قائم ہے، اور موت کا ایک وقت مقرر ہے۔
یعنی انسان وقت مقرر سے پہلے نہیں مرتا، جو وقت اللہ نے طے کیا ہے اسی وقت میں مرے گا، اور اللہ کے علم میں تھا میں فلاں بندے کو اختیار دوں گا، اپنی مرضی سے مارے گا، اللہ لکھ دیتے تو بندہ اپنی مرضی ہی سے اس کو مارتا ہے۔ والحرام رزق وکل یستوفی رزق نفسه حلالا کان حراما ولا يتصور الا یأکل انسان رزقه او یأکل غیره رزقه۔ حرام بھی رزق ہوتا ہے، انسان اپنے مقدر کا رزق پورا لیتا ہے، خواہ رزق حرام ہو یا حلال، اور اس بات کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ انسان اپنا رزق نہ کھائے، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی انسان کسی دوسرے کا رزق کھا لے۔ علامہ نصفی رحمہ اللہ نے بات سمجھائی ہے کہ رزق اس چیز کو کہتے ہیں جو چیز انسان کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، اس میں کسب انسان کا ہوتا ہے، فعل انسان کا ہوتا ہے، محنت انسان کی ہوتی ہے، نتیجہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اگر انسان کسی چیز کو حاصل کرنے کا غلط ذریعہ استعمال کرے تو اس سے رزق جو ملے گا حرام ہوگا، اگر صحیح ذریعہ استعمال کرے اس سے جو ملے گا وہ حرام ہوگا۔ یعنی جس طرح حلال کو رزق کہتے ہیں اسی طرح حرام کو بھی رزق کہتے ہیں، تو رزق کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے رزق حلال اور ایک ہے رزق حرام۔ محنت بندے کی ہوتی ہے، عطا اللہ کرتے ہیں، صحیح طریقہ اختیار کرے تو صحیح ملتا ہے، غلط اختیار کرے تو غلط ملتا ہے، لیکن ہوتی عطا اللہ کی ہے، محنت بندے کی ہوتی ہے، کہ بندہ چوری سے چیزیں لے کر آتا ہے یا بندہ محنت اور مزدوری کر کے لاتا ہے۔ واللہ تعالی یضل من یشاء ویہدی من یشاء، اللہ رب العزت جسے چاہتے ہیں گمراہ فرماتے ہیں، جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ضلالت اور ہدایت دونوں کو پیدا فرمایا، بندہ اپنی مرضی سے ضلالت اختیار کرتا ہے تو اللہ اس کو گمراہوں میں لکھ دیتے۔ یہ ضلالت کا اختیار اللہ ہی نے دیا، اللہ نے آپشن دیا، چاہو تو یہ چاہو تو یہ معنی ہے مشیت کا۔ وما هو الاصلح للعبد فليس ذلك بواجب على اللہ تعالی، جو چیز بندے کے لیے زیادہ بہتر ہو اس چیز کا پیدا کرنا اللہ کے ذمہ لازم نہیں ہے کہ اللہ وہی کام کریں گے جو بندے کے لیے مفید ہو، بندے کے لیے مفید ہو تو اللہ کے لیے کرنا ضروری ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ حضرت علامہ امام ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ تعالیٰ کا مناظرہ ہوا تھا ابو علی چبائی معتزلی سے۔ مناظرہ کس بات پہ تھا کہ معتزلہ کا نظریہ ہے کہ جو چیز بندے کے لیے زیادہ مفید ہو اللہ کے ذمے اس کو پیدا کرنا واجب ہے۔ امام اشعری رحمۃ اللہ علیہ نے اب پوچھا تھا ابو علی چبائی معتزلی سے، آپ یہ بتائیں کہ دو بھائی ہیں یا دو انسان ہیں، وہ فوت ہو گئے، ایک فوت ہوا ہے بڑا ہو کے اور ایک فوت ہوا ہے بچپن میں۔ یہ جو شخص بڑا ہو کر فوت ہوا ہے اس نے گناہ کیے ہیں یا اس نے کفر کیا ہے اور یہ جہنم میں جائے گا، اور یہ جو بچہ ہے بچپن میں فوت ہوا ہے یہ جنت میں جائے گا۔ تو یہ جو بچپن میں فوت ہوا یہ قیامت کے دن اگر اللہ سے پوچھے کہ یا اللہ مجھے آپ نے بچپن میں موت کیوں دی تھی، مجھے آپ نے جوانی اور بڑھاپے میں موت کیوں نہیں دی، تو اللہ تعالیٰ کیا جواب دیں گے؟ وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جواب دیں گے کہ میرے علم میں تھا اگر تو بڑا ہوتا تو کافر ہوتا، اس لیے تیرا فائدہ اس میں تھا کہ بچپن میں موت آتی، ہم نے بچپن میں موت دے دی۔ امام اشعری فرمانے لگے ابو علی چبائی معتزلی سے، آپ یہ بتائیں اگر یہ بڑا کہہ دے کہ یا اللہ مجھے آپ جوانی تک زندہ نہ رکھتے، بچپن میں موت دے دے تاکہ میں کفر نہ کرتا اور آج میں بھی جنت میں ہوتا، اس کا کیا جواب ہوگا؟ اس کا پھر ابو علی چبائی سے کوئی جواب نہیں بن پڑا۔ وعذاب القبر للکافرین ولبعض وساط المؤمنین وتنعیم اہل الطاعت فی القبر وسؤال منکر ونکیر ثابت بالدلائل السمعیہ، کہتے ہیں قبر میں کافر کو عذاب ہونا، بعض مومنین نافرمانوں کو عذاب ہونا، اور اہل اطاعت کو قبر میں راحت ملنا اور منکر نکیر کا سوال کرنا، یہ دلائل شرعیہ سے ثابت ہے، جس پر کئی ایک دلائل موجود ہیں۔ مثلا قرآن کریم کی آیت سورہ ابراہیم آیت نمبر 27، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ اسی طرح سے مسلم حدیث نمبر 287، حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، یہ آیت اتری ہے نزلت فی عذاب القبر، عذاب قبر کے بارے میں، اور
المعجم الکبیر للطبرانی حدیث نمبر 9044 میں بھی یہی بات موجود ہے۔ عبداللہ بن مخارق بن سلیم فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں تمہیں ایک حدیث ایسی سناتا ہوں کہ اللہ اکبر، فرمایا میں تمہیں حدیث بیان کروں گا تو اس کی دلیل بھی دوں گا، میں ایک حدیث بیان کروں گا دلیل بھی دوں گا۔ پھر آپ نے حدیث بیان کی کہ جب بندے کو قبر میں فوت ہو جاتا ہے، قبر میں بٹھایا جاتا ہے، پھر اسے سوال کیے جاتے ہیں، اللہ اس کو ثابت قدم رکھتے ہیں تو وہ کہتا ہے ربی اللہ دین اسلام نبی محمد صلی اللہ، اس کی قبر کو کھول دیا جاتا ہے۔ پھر یہ آیت پر ثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا۔ بہرحال میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ میں قاعدہ نسویہ پر دلائل نہیں دے رہا، میں نے صرف اشارہ کیا اور کتاب سمجھانا چاہتا ہوں کہ علامہ نسوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا بات سمجھائی ہے اور کیا بات فرمانا چاہتے ہیں۔ یہاں میں ایک بات کہوں گا، اگر قبر کا معنی سمجھ لیا جائے تو پھر اشکالات قبر کے عذاب اور ثواب پر نہیں ہوتے۔ جہاں میت یا میت کے اجزاء ہوں اسے قبر کہتے ہیں، مقر المیت اور مقر اجزاء المیت اسے قبر کہتے ہیں۔ جہاں میت ہو یا میت کے اجزاء ہوں اسے قبر کہتے ہیں۔ اس کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ اب ظاہر ہے جہاں میت ہے وہ بھی قبر ہے، جہاں میت کے اجزاء ہے وہ بھی قبر ہے۔ کسی کو جانور نے کھا لیا تو جانور کے اجزاء جہاں جائیں گے وہ قبر۔ اگر کوئی شخص پانی میں گرا اور مر گیا اور اس کی لاش پانی میں تحلیل ہو گئی تو اس کے اجزاء جہاں جائیں گے وہی قبر۔ اگر کسی شخص کو جلا دیا گیا، اس کے جسم جل کے راکھ ہو گیا، جہاں راگی اجزاء جہاں چلے گئے وہی قبر۔ تو قبر صرف اس جگہ کا نام نہیں جس میں مردے کو دفن کیا جاتا ہے، وہ بھی قبر ہے۔ اور جہاں میت خود ہو یا میت کے اجزاء ہوں وہ تمام جگہ قبر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے تمام اجزاء سے روح کا تعلق قائم فرما کے کافر ہو تو عذاب دیتے ہیں اور مومن ہو تو اس کو راحت اور سکون اور سکھ دیتے ہیں۔ والبعث حق والوزن حق والکتاب حق والسؤال حق والحوض حق والصراط حق۔ فرماتے ہیں قیامت کے دن پھر اٹھایا جانا برحق ہے، میزان وزن میں عمل ہونا برحق ہے، حساب وہاں پر اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں یا پشت کے پیچھے یا بائیں ہاتھ میں دیا جانا برحق ہے، سوال کرنا برحق ہے، حوض کوثر برحق ہے، پل صراط بھی برحق ہے۔ اس پر آیات اور احادیث تفصیل کے ساتھ میں نے العقائد النسویہ کی شرح کے اندر تحریر کر دی ہے، وہ شرح آپ کی خدمت میں پیش کر دی جائے گی، آپ اس کو ملاحظہ فرما لیں۔ ان قریب انشاءاللہ باضابطہ چھپ کر بھی یہ شروع آ جائے گی۔ والجنت حق والنار حق وہما مخلوقتان الآن موجودتان باقیتان لا تفنیان ولا یفنا اہلہما۔ جنت اور جہنم برحق ہے، یہ پیدا کی جا چکی ہیں، ابھی یہ موجود ہیں اور یہ باقی رہیں گی، اور جنت میں جانے والے اہل جنت اور جنت کبھی فنا نہیں ہوگی۔ اس طرح جہنم یہ بھی فنا نہیں ہوگی، اور جو کافر جہنم میں ہمیشہ کے لیے چلے جائیں گے وہ بھی کبھی فنا نہیں ہوں گے، تو جنت اور جہنم ہمیشہ رہے گی۔ اس پر بظاہر ایک اشکال ہوتا ہے کہ قرآن کہتا ہے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز فنا ہو جائے گی سوائے اللہ کی ذات کے، تو آپ کیسے کہتے ہیں جنت اور جہنم فنا نہیں ہوگی؟ اسی طرح قرآن کریم میں ہے کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز اللہ کی ذات کے علاوہ فنا ہو جائے گی، آپ کیسے کہتے ہیں جنت اور جہنم ہمیشہ فنا نہیں ہوگی اور ہمیشہ باقی رہی؟ اس پر دلائل موجود ہے۔ میں ایک دلیل پیش کیا کر تو اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ فنا کی دو قسمیں ہیں، فنا امکانی اور فنا عملی۔ ایک ہے فنا ہو سکنا اور ایک ہے فنا ہونا۔ اللہ تعالیٰ سے دونوں قسم کے فنا کی نفی ہے، فنا عملی کی بھی فنا امکانی کی بھی۔ اللہ کی ذات فنا ہوگی بھی نہیں، فنا ہو سکتی بھی نہیں۔ جنت اور جہنم سے فنا عملی کی نفی ہے، فنا امکانی کی نفی نہیں ہے۔ جنت اور جہنم فنا ہوں گے نہیں لیکن فنا ہو سکتے ہیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیشہ رہے گی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ ہر چیز فنا ہو سکتی ہے، یہ کوئی بات قابل اشکال نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والکبیرۃ لا تخرج العبد المؤمن من الایمان ولا تدخلہ فی الکفر، اگر کوئی انسان خدا نہ کرے کبیرہ گناہ کر لے تو کبیرہ گناہ سے بندہ ایمان سے نکلتا نہیں اور کفر میں داخل ہوتا نہیں، یعنی گناہ کبیرہ بندے کو ایمان سے نکال کے کفر میں داخل کرے، ایسا نہیں۔ واللہ تعالی لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء من الصغائر والکبائر،
اللہ مشرک کو معاف نہیں کریں گے، مشرک کے علاوہ اور شرک کے علاوہ چھوٹے اور بڑے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ وَيَجُوزُ الْعِقَابُ لِلصَّغِيرَ وَالْعَفْوُ عَنِ الْكَبِيرَ اِذَا لَمْ تَكُنْ عَنْ اسْتِحْلَالٍ وَالْاسْتِحْلَالُ كُفْرٌ۔ اللہ تعالیٰ چاہیں تو چھوٹے گناہوں پر بھی سزا دیں اور چاہیں تو بڑے کو بھی معاف فرما دیں۔ ہاں یہ شرط ہے کہ انسان کسی گناہ کو حلال سمجھ کر نہ کرے، وگرنہ معافی نہیں ملتی، چونکہ حرام کو حلال سمجھنا یہ کفر ہے۔ یہ بات اچھی طرح سے نشید فرما دے۔ اہل سنت والجماعت کا نظریہ ہے کہ جب انسان گناہ کبیرہ کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے، اللہ اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور اگر کوئی انسان گناہ کبیرہ کرے اور توبہ نہ کرے اور بغیر توبہ کے فوت ہو جائے تو اللہ کے ذمے نہیں ہے کہ اس کو ضرور معاف فرمائے، اور نہ ہی اللہ پر واجب ہے اس کو ضرور جہنم میں داخل کریں۔ اللہ تعالیٰ چاہیں تو اس کو قانون کے مطابق سزا دیں، جہنم میں بھیجیں اور پھر جنت میں داخل فرمائیں، اور اللہ چاہے کسی بندے کی شفاعت قبول فرمائیں اور اس کو جنت میں داخل فرما دیں، جہنم سے بچا لیں۔ وہ چاہیں تو اپنے قانون کرم سے اس کو معاف فرما کے جنت میں بھیج دیں اور جہنم سے بچا لیں۔ بہرحال اہل کبیرہ کا جہنم میں جانا ضروری نہیں ہے، لیکن کافر کا جہنم میں جانا ضروری ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو صغیرہ اور کبیرہ اور کفر اور تمام قسم کی اللہ کی نافرمانیوں سے بچائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔